بسم اللہ الأحد والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لاتعداد انگنت درود و سلام، بے حد و بے حساب درود و سلام محسن مخلوقات، شب اسرا کے دلہا، امام کائنات، رشک کائنات، مرشد کائنات، ساقی کوثر، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی آل پاک کے لیے، اولاد پاک کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی اور پوری دنیا سے ہمیں دیکھنے والے، سننے والے، پڑھنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کسی نے ایک سوال کیا ہے، صاحب نے، کہ بڑے اچھے وقت تھے، اس اچھے وقت سے ہم برے وقت میں آ گئے۔ وقت برا نہیں ہوتا، وقت اچھا ہی ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر اپنے حالات اچھے برے آتے رہتے ہیں اور اپنے بیگانوں کی خبر ہوتی رہتی ہے اور پتہ چلتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عروج سے زوال اور لک سے کک ہو گئے، رل گئے، وظیفے کر کر کے بے اثر ہو گئے، سوچا جائیں تو جائیں کہاں، مایوسی، نا امیدی کی وجہ سے خودکشی کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایسی حکمت ہوئی، موبائل پکڑا، موبائل میں آپ کی ویڈیو دیکھی، دل کیا کہ ہم سنتے رہیں، سنتے سنتے بیچ میں ایسی باتیں آئی جنہوں نے دل میں گھر کر لیا، جینے کا حوصلہ دیا، زندگی کا حوصلہ بڑھا، اور اس زندگی کو قیمتی جانا اور مان لیا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ پیر صاحب آپ کی ویڈیو دیکھ کر یہ حوصلہ ہو گیا کہ نہیں، مایوسی نہیں کرنی چاہیے، نا امیدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کا کرم، اس کا فضل بڑا وسیع ہے۔ تو آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں، کوئی ایسا اسم اعظم بتائیں جس سے، لیکن ہو چھوٹا سا، جس سے میری پریشانی دور ہو جائے اور جس ذلت اور پستی میں میں پہنچ گیا ہوں وہاں سے نکل سکوں۔ کوئی وظیفہ ہو، چھوٹا سا ہو، چھوٹا سا کوئی اسم ایسا طاقتور ہو، ایسا اسم اعظم ہو جو بڑا برکت والا اور طاقتور ہو، کیونکہ میں زیادہ پڑھائیاں کر کر کے اب تھک گیا ہوں۔ یہ سوال ایک صاحب کا نہیں، کتنے لوگوں کے اس سے ملتے جلتے سوالات۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، آج کل چاروں اطراف سے شیطان کی چال ہے کہ وہ امت کو مایوس کر دے۔ یہ کس کی چال ہے؟ شیطان۔ کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا ہے
اللہ تعالی سے کہ میں تیری مخلوق کو، تیرے بندوں کو تجھ سے دور کروں گا، بھٹکاؤں گا ان کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے ہوں گے نا وہ نہیں بھٹکیں گے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب شیطان کسی کا بازو پکڑ کر وہ صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے بندے کو پکڑ کے ادھر نہیں لے کے جاتا، بھی بھٹک جاتا، ادھر بھی نہیں لے کے جاتا، بھٹک جاتا۔ شیطان سب سے پہلے جو کام کرتا ہے بندے کو بھٹکانے کا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب میں جو وظیفہ بتانے لگا ہوں نا، جو عمل بتانے لگا ہوں، یہ میری زندگی کا ایک بڑا ہی باکمال عمل ہے۔ یقین اعظم ہی تو اسم اعظم ہے۔ یہ مایوس اور نا امید لوگوں کے لیے روشنی کی کرن ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ روشنی کی کرن ہے۔ یقین اعظم ہی اسم اعظم ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل جس نے کر لیا وہ انشاءاللہ ذلت کی پستیوں سے نکل کر اللہ اس کو بلندی پہ لے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کون لے کے آئے گا؟ اللہ لے کے آئے گا۔ کون لے کے آئے گا؟ کسی معالج کی اور کسی عامل کے بس کی بات نہیں ہے، وہ لے کے آئے گا، اللہ لے کے آئے گا۔ جس کو اللہ لے آئے اور جس کی باں رب پھڑ لے، جس کی باں رب پھڑ لے، یعنی جس پر کرم اللہ فرما دے، پھر کون ہے کائنات میں جو اس کو ذلت و رسوائی سے دوچار کر سکے؟ یہ ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جو عروج سے زوال پر آئے، جو لک سے کک ہوئے، رول گئے بڑے بڑے عاملوں کاملوں کے وظیفے کر کر کے۔ یہ عامل کامل شامل کوئی نہیں ہوتے، یہ نام کے کامل شامل ہوتے ہیں۔ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، اکو رنگ دوہاں دا، پر سراف کولوں جے مل پوائیے تے فرق لکھاں کوہاں دا۔ ایتھے ویکھ نہ پلیں داڑیاں، کئی اندروں نہیں صفا، کئیاں دنیا ٹھگن واسطے متھے لے کسا۔ ایتھے رحم نہیں وچ نمازیاں یا جی کہر خدا، ایتھے عدل نہیں کر دے بادشاہ یا حاکم کہر الہ۔ ایتھے صبر نہیں اندر صوفیاں گل تسبیح مکر رہا۔ ایتھے ویکھ نہ پلی داڑیاں، کئی اندروں نہیں صفا۔ آپ کسی کا چہرہ دیکھ کے، کسی کی پگڑی دیکھ کے یہ اندازہ مت لگا لیں، نہیں، کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، اکو رنگ دوہاں سراف کلوں جے مل پوائیے تے فرق لکھاں کوہاں۔ اللہ کے بندے جو ہیں وہ بہانے سے مخلوق خدا کے دلوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ وہ کینچی والا کام نہیں کرتے، کاٹ کاٹ کے پرزے پرزے کر دیں، جدا جدا کر دیں، گھر کے اندر پارٹی بازی بنا دیں، امت کے اندر بٹوارے کر دیں، امت کے شرازے بکھیر دیں۔ نہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور مخلوق کو مایوس نہیں کرتے، بندگان خدا کو مایوس نہیں کرتے، بلکہ ایک امید دلاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں۔ میں تو امید کا لفظ بھی چھوٹا کہتا ہوں، اللہ کے ساتھ امید نہ رکھا کرو، یقین رکھا کرو۔ اللہ کے ساتھ امید نہیں، یقین، میرا اللہ ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں، بلکہ یہ 70 کا تو محاورہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، کائنات کی ساری مائیں اکٹھی ہو جائے نا، وہ ساری مائیں اتنا پیار ایک بچے کے ساتھ نہیں کر سکتی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ ساری ماؤں کے مقابلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار اتنا زیادہ ہے
کہ اس کو مثال ہی نہیں دی جا سکتی، تشبیہ ہی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کبھی کسی اللہ کے ولی سے سن کر دیکھیں، اس کی تفسیر کسی درویش سے سن کے دیکھیں، اس کا معنی اور اس کی ڈیفینیشن کسی اللہ والے سے سنیں، کسی عام بندے سے نہیں، ظاہری علم رکھنے والے سے نہیں سنیں، بلکہ کسی اللہ والے سے سنیں، وہ تجھے دریائے محبت، بلکہ محبت کا بحر بے قرار جو پروردگار عالم کا ہے، وہ تجھے اس کی ڈیفینیشن کروا سکے، اس کا مفہوم بتا سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی عمل بتاؤ، تو اتنا مشکل ترین میں ڈال دو کہ وہ بیچارہ کر ہی نہ سکے۔ نہیں، آسانیاں، جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں کرے، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے، جو اللہ کے بندوں کا بھلا کرے، اللہ ان کا بھلا فرما دیتا ہے۔ او مخلوق خدا کا بیڑا غرق نہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بیڑا غرق نہ کرو، امت کو تباہی اور بربادی کے دھانے پر نہ لگاؤ، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بھلائی کے کام بتاؤ، آپس میں محبتیں بڑھیں، پیار بڑھے، اپنے نفس کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر اور اپنی ذاتیات کی خاطر آپ مخلوق خدا کو تو نفرتیں نہ دلاؤ، ان کے دلوں کے اندر نفرتیں نہ پھیلاؤ اور ان کے بٹوارے نہ کرو، بھلائی کا کام کرو، اللہ تمہارا بھلا فرما دینا۔ یہ دنیا 4 روزہ ہے، 4 عمرے دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اتنا مایوس وہ بیچارہ جس نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں مایوس ہو گیا ہوں، نا امید ہو گیا ہوں۔ بھئی آج کی ویڈیو نا امید اور مایوس لوگوں کے لیے ہے، جو ہر طرف سے عامل و شاملوں کے رویوں سے، ان کے انداز سے، ان کے عادت و اطوار سے مشکل کیوں بتاتے ہیں وظیفہ، اس میں مشکلیں کیوں ڈالتے ہیں اپنی طرف سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ اٹھا لو، کسی اللہ کے ولی کا کوئی قول اٹھا لو جنہوں نے اتنی مشکلات میں الجھا کے امت کو رکھا ہو، بلکہ امت کی الجھنیں دور کرنے والے کے لیے اللہ کے ولی الجھنوں کو دور کرتے ہیں، غموں کو دور کرتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے۔ تو اگر مصیبتوں میں الجھاتے کیوں ہیں؟ تاکہ نہ کسی سے ہو، وہ کشتہ کوئی حکیم بتائے نا، کوئی نسخہ اتنا مشکل ترین بتا دیتے ہیں نسخہ، تاکہ وہ بیچارہ مریض کہے یار تو آپ ہی بنا دے سانو دوائی۔ ہاں جی، اسی لیے یہ وظیفہ جو یہ سوشل میڈیا کی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کنگ سمجھتے ہیں اور بڑا بھلا کرنے والا، بڑا اپنے آپ کو وہ بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت بڑا کوئی نہیں ہے، بہت بڑی ذات صرف اللہ کی ہے، یہاں کوئی بڑا نہیں، یہاں کبیر ذات اللہ کی ہے، کبیر ذات۔ آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانا چاہ رہا ہوں جو اس ساتھی کا حل بھی ہے، اس اللہ کے بندے کا۔ ابھی مجھے کویت سے ایک کال آئی، وہ بتانے لگا کہ میں نے لاکھوں روپے ایک بندے کو پاکستان میں بھیج دیے، لیکن میرا کام نہیں ہوا، اور آگے سے اس نے فون بھی بند کر دیا، اور مزید اس نے کہا کہ اور پیسے دو گے تو پھر میں آگے کام سٹارٹ کروں گا، کام رک گیا۔ لاکھوں روپے کی دیگیں اس نے دے دی، لاکھوں روپے کی دیگیں، اللہ اکبر، لاکھوں روپے دیگوں کے لیے دے دی، دیگوں کے لیے لاکھوں روپیہ دے دی۔ اور میں نے کہا خدا کے بندو تم دیتے بھی ہو تو ایسی جگہ پہ دیتے ہو نا، پھر بیڑا غرق ہی ہونا ہے، تباہی ہونی ہے۔ اور دین کے لیے، دین اسلام کی تعلیم کے لیے، ان طلباء طالبات کے لیے، اللہ رسول کے مہمانوں کے لیے، ان درویشوں کے لیے جو دن رات جن کے لبوں پہ، جن کے ہونٹوں پہ قرآن پاک کی تعلیم جاری ہے، قرآن پاک کے ترانے جاری ہیں، جو دن رات قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، دن رات اللہ اللہ کرتے ہیں، دن رات جن کے ہونٹ، جن کے لب صرف قرآن پاک کی تعلیم سے اور قرآن پاک کی ترانوں سے
جن کے لب جو ہیں وہ جناب ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، جنبش میں رہتے ہیں، تو ان کی خدمت کے لیے اگر کہا جائے نا کہ مدرسے کے طلباء، طالبات اور بچے اور بچیوں کے لیے، ان غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور مخلصین کے لیے اور ان مسافر طلباء کے لیے خدمت کرو، تو کئی لوگوں کے پاؤں ہی پھول جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں۔ یہ میرا تجربہ ہے، کیونکہ شیطان 70 شیطان جبڑے کھول کے یا 100 شیطان جبڑے کھول کے اس کے چاروں طرف اس کو گھیر لیتے ہیں۔ خبردار ان علماء کی، ان طلباء کی، اللہ رسول کے مہمانوں کی، مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی خبردار خدمت کرنا، مسجد کی خدمت نہ کرنا، مدرسے کی خدمت نہ کرنا، دین کے کام کی خدمت نہ کرنا، یہ شیطان اس کو ورگلاتے ہیں اور ان کے ذہنوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں، وہم پیدا کرتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ان علماء و مشائخ کی اور ان طلباء اور طالبات کی ذات پر طعن اور تشمیہ کرتے ہیں اور عوام الناس کو، مخلوق خدا کو ان سے دور کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنا بھانڈا اور کاسا آگے کرتے ہیں کہ جی آپ ادھر اتنی دیگیں دے دیں، 100 دیگ دے دیں، 50 دے دیں، 500 دے دیں، 1000 دے دیں، اتنی دیگیں لاکھوں روپے، اور کہتے جی کام بھی نہیں کیا، فون ہی نہیں سنا۔ کہتا کام کرنا نہ کرنا تو اللہ کی مرضی ہے، فون تو سنے۔ کہتا میرا انہوں نے فون بھی نہیں سنا اور جواب دے دیا کہ اور پیسے اتنے بہتر کرو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ پیسہ عارضی ہے بھائی، دین کی خدمت کرو، دین کی خدمت کرو گے اللہ اس کے برکت سے اور اس کے تصدق سے اور اس کے وسیلے سے اور اس کی بدولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رزق بھی کم نہیں ہونے دے گا، تمہاری مصیبتوں کو بھی اللہ دور فرما دے گا۔ اور ایسے جو اندر سے بھیڑیے اور ظالم ہیں، ڈھونگی ہیں، نٹنگی ہیں، ڈبے رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے، ایسے ڈبہ پیر جو ہیں اور ڈبے والے عامل جو ہیں، اور یہ اپنے آپ کو بڑا بڑا کھنی خان سمجھنے والے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے اپنے اوپر، ان کے دماغوں کے اوپر وہ فطور ہر وقت برستا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے لوگوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور آپ سب بھی اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کی خدمت، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہ مساجد، یہ مدارس اگر نہیں ہوں گے، لوگ کتے اور بلے کھائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ آج کے دور میں بھی کئی لوگ موتر پیتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی کئی لوگ بلیاں، کتے، بندر کھائی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس علماء نہیں، ان کے پاس علماء نہیں ہے۔ اگر علماء ہوتے، علماء کی بات سنتے، تو پھر کیا ہوتا کہ وہ ایسا نہ کرتے۔ اگر ہمارے اندر بھی علماء کرام موجود نہیں ہوں گے، حفاظ کرام موجود نہیں ہوں گے، ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس کیسے آباد ہوں گے؟ وہاں جاہلوں کو کھڑا کر دیں گے، گمراہوں کو کھڑا کر دیں گے۔ نہیں، کوئی دنیا کا ڈگری ہولڈر وہ مصلی رسول پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جس کے سینے میں قرآن نہ ہو۔ دنیا جہاں کی تمام ڈگریاں لے لے، اور کئی لوگوں تو کام ہی دن رات حافظوں، قاریوں، علماء کے خلاف، طلباء کے خلاف، مدرسوں کے خلاف، مسجدوں کے خلاف دن رات مخلوق خدا کو اور امت محمدیہ کو گمراہ کرنے پہ گزرتا ہے۔ دن رات امت کو گمراہ کرنے کے لیے گزارتے ہیں۔ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا، ٹھیکیدار بنے ہوئے اسلام کے بظاہری طور پر۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین ہیں جو رولا بھی ڈالتے ہیں، فساد بھی ڈالتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں ہم امن والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امن والے ہیں۔ امن والے ایسے نہیں ہوتے۔ امن والے وہ ہیں جو اہل اللہ کا احترام کریں، امن والے وہ ہیں جو امت کا فائدہ کریں، امن والے وہ ہیں جو اللہ رسول کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں، جو مسجد کے اندر لے کے آئیں۔ تو جو مساجد سے دور کرے، بولو مساجد سے قرآن سے دور کرے اور لوگوں کے دلوں میں مشکلات ڈال دے، خبردار قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھنی۔ بتاؤ یار، قرآن کو چھوڑ کے جائیں تو جائیں کہاں؟ دین اسلام کو چھوڑ کے جائیں تو جائیں کہاں؟ جہنم ٹھکانہ ہے، دوزخ ٹھکانہ ہے۔ کوئی کچھ نہیں ہوگا جس کا اللہ مالک ہو، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ عزت دینے والا، اللہ عزت عطا فرماتا، اللہ
اللہ کسے عطا فرمائے۔ کیا اتنا کہہ دینے سے کافی ہے؟ نہیں، اس پر عمل کرو، سختی سے عمل کرو، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرو اور ان کی مجالس کو اور ان کے قرب و جوار میں بھی نہ پھٹکو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والے ہیں۔ اور ان علماء کرام کیسے وہ دور کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام شیطان کا اور اس کے اعلیٰ کاروں کا یہ ہے کہ وہ علماء کرام کے خلاف، دین کے خلاف وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلا کام، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں نا امیدی پھیلائے گا، مایوسی پھیلائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد وسوسے پیدا کرے گا، وہم پیدا کرے گا۔ تیسرا حربہ یہ کرے گا، کیا تیسرا حربہ یہ ہوگا، آپ نیک کام جو کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، ان غریب طلباء، طالبات، مسکینوں، یتیموں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، ان مستحق لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ آپ کو ان نیک کاموں سے روکے گا، روکنے کی کوشش کرے گا، روکنے کی کوشش کرے گا۔ اور کار ہی لینا نا، ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا نہ کرو، وہ کہ اب کر لیں گے، وہ بعد میں ہو جائے گا، ٹھہرو 2 دن 4 دن ٹھہرو، کر لیں گے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو نماز سے روکے گا۔ نماز سے کیسے روکے گا؟ بوجھل کرے گا، جیسے پڑھ لیں گے نماز، ابھی ٹائم ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ ہر نیک کام میں وہ آپ کے جسم کو بوجھل کرے گا، آپ کے جسم کو۔ کوشش کرے گا۔ اب رمضان کریم آ رہا ہے تو اس نے پبوں والا ٹیل لگانا ہے، زکوٰۃ نہ دینا، کسی مسجد کو نہ دینا، کسی مدرسے کو نہ دینا، صدقہ اور خیرات کسی مسجد اور مدرسے کو نہ دینا، یہ حافظوں، قاریوں، علماء کو نہ دینا، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، ان کے بارے میں وہم اور بدگمانی پھیلائے۔ جو اعمال صالحہ ہیں ان کو کرنے میں وہ آپ کے جسم کو بوجھل کرے گا، وسوسے وہم پھیلائے گا، اور پھر اس میں جب کامیاب ہو گیا پھر بالکل آخری اس کا جو نشانہ ہوگا شیطان کا اور شیطان کے اعلیٰ کاروں کا، شیطان کے پیروکار جو شیطانی سرگرمیاں لے کے چل رہے ہیں، اور وہ ایسے سیدھے سیدھے غلط روپوں میں نہیں آتے، وہ بڑے سونے روپوں میں آتے ہیں، وہ بڑے سونے روپوں میں آ کر چمکیلے بن کے لوٹتے ہیں، چمکیلے بن کے آپ کے ایمان کو لوٹتے ہیں تاکہ پرکشش انداز میں، خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے آئیں اور پھر آ کے آپ کی سیرت پر حملہ کریں، جو آپ کا کردار ہے، آپ کا کریکٹر ہے، اس پر حملہ کر کے دوسرے لوگوں سے آپ کو توڑ کے اپنی طرف جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ دین اسلام کو چھوڑو، مدارس کو چھوڑو اور نیک لوگوں کو چھوڑو، اور یہ جو لوگ مساجد ہیں ان کو چھوڑو، حفاظ علماء اور علماء پتہ ہے کیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، محراب و منبر کے وارث ہیں، محراب و منبر کے وارث ہیں۔ جو علماء کو نہیں مانتے یہ دین کے وکیل ہیں، دین کے چوکیدار ہیں، جو ان چوکیدار کو خطرہ کس بندے کو ہوتا ہے؟ چوکیدار کا چوروں کو خطرہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اے چوکیداروں کو نکالو، ختم کرو تاکہ میری چوری کرنے کا راستہ آسان ہو۔ چوکیدار سے خوفزدہ کون ہوتا ہے؟ چور۔ وہ کہتا ہے میں نے چوری کرنی ہے، میں چوری کیسے کروں گا؟ چوکیدار کو مالکوں کے ساتھ دور کر دے گا، ان میں آپس میں فاصلے پیدا کرے گا۔ شیطان کا بھی یہی کام ہے، علماء حق کے خلاف کر۔ تو آپ نے علماء سے محبت رکھنی ہے، طلباء اور طالبات سے محبت رکھیں، جو لوگ دن رات دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کی خدمت میں اپنا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ان فاسقوں، فاجروں اور شیطانی اعلیٰ کاروں کو نہیں دینا، ان شیطانی چیلوں کو نہیں دینا، بلکہ صحیح العقیدہ لوگوں کو، اہل ایمان کو دے جو دن رات دین اسلام کی تعلیم کا کام کر رہے ہیں۔ ان سے بڑا اور کام ان کو بہترین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کو بہترین کی سند کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو، ان سے بڑا بہترین کون ہو سکتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو آپ یہ وظیفہ ان مایوسی میں نہیں جانا، نا امیدی میں نہیں جانا، تمہارا پروردگار ہے، تمہارا اللہ ہے، اللہ نے ہمیں بے
لاوارث نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہمارے ساتھ. قرآن پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے برکتیں حاصل ہوں گی. اور پھر یاد رکھو یہ یقین اعظم، اسم اعظم، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں کبیر ہے، وہی کبیر ہے. آج جو بندے دعوے کرتے ہیں نا، اوے تسی ویکھیا جے، سلطان رہی والیاں بڑکا مارتے ہیں، اوے تسی ویکھیا جے ہن میرے کول ہی آ کے ٹکو گے پھر میں تانوں ماراں گا ٹکا. یہ کون ہوتے ہیں؟ جب تم نہیں تھے تو یہ نظام زندگی، نظام کائنات پھر بھی چل رہا تھا. تم نہیں ہوگے پھر بھی چلے گا. کتا چلا گیا گاڑی کے نیچے، بیل گاڑی کے نیچے، کتے کو مل گئی عزت، چھاؤں مل گئی، کہتا ہے یہ بیل گاڑی میرے سر پہ جا رہی. کہ میں تھلو نکل گیا نا تے لگ پتا جائے گا یہ بیل گاڑی کو کیسے چلتی ہے. نیچے سے نکلا، دور کتے اور کھڑے تھے اس جیسے، انہوں نے کہا پکڑو اس کو، یہ اکیلا ہی ہے. سارے دوڑے اس کتے کو پکڑ لیا انہوں نے جو بیل گاڑی کے نیچے سے نکلا تھا. اور کسی نے کان پکڑا، کسی نے لات پکڑی، کسی نے بازو پکڑا، زخمی کر دیا. بڑی مشکلوں سے کوئی اللہ کا درویش گزرا، اس نے کہا قابو آیا ہوا ہے، چھڑوا دیا. اور چل نکل بھائی، جان چھڑا اپنی. جان چھڑا کے پھر بھاگا، پھر گیا بیل گاڑی کے نیچے جا کے سہارا لیا. جب اس کی چھاؤں میں گیا نیچے، بیل گاڑی آپ کو پتا چلتی نیچے سہارا ہوتا ہے. جب اس کے نیچے گیا تو دوسرے کتوں نے کہا اے کسی دے نال جے، یہ کسی کا ہے. وہ سارے پیچھے ہٹ گئے. پھر اس کو سمجھ آئی سٹ کھا کے، ہائے ہائے ہائے، یہ بیل گاڑی میرے سہارے پہ نہیں جا رہی بلکہ میں اس کے سہارے پہ جا رہا ہوں. او بھائی، کون انسان کہتا ہے کہ دین کی گاڑی میرے سہارے پہ جا رہی ہے؟ یہ دنیا کی گاڑی میرے سہارے پہ جا رہی ہے، یہ جہان کی گاڑی میرے سہارے پہ. میں نہیں ہوں گا گاڑی دیکھوں گا کیسے چلتی، نہیں. یہ اس کتے کی مثال ہے جو کہتا تھا گاڑی میرے سہارے پہ جا رہی ہے. نہیں، اس گاڑی کو چلانے والا خود اللہ رب رحمان ہے. اللہ رب رحمان ہے. بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، بڑے بڑے پیر، فقیر، طبیب اور ہر طرح کے لوگ آئے چلے گئے. یہ نظام زندگی ازل سے جاری اب تک جاری رہے. بس آپ اپنا حصہ ڈالیں، اپنے آپ کو خدائی دعووں پہ نہ لے کے آئیں. اللہ سخت ناراض ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اتنی پکڑ سے معاملہ نہیں بنتا جتنا اللہ ڈھیل دے دے کسی کو. تو یہ چیز کو، اپنی کامیابی کو یا اپنی آگے ڈیولپمنٹ کو رب کی ڈھیل سمجھو کہ اللہ نے ڈھیل دی ہے، اللہ میری پکڑ نہیں کر رہا. اس کو اپنی کامیابی مت سمجھو. بس جتنا حصہ ڈال سکتے ہو اپنے حصے کا کام کرو اور تان تشنی سے تائب ہو جاؤ. ابھی بھی وقت ہے. اللہ کی ڈور، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اللہ ڈور کھینچتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا بندہ کہاں جا کے گرتا ہے. ہمیشہ عاجز ہو کے رہیں. سب سے پہلا فارمولا، پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیشہ عاجز ہو اور اپنے حصے کا کام کریں. پھر کرنا کیا ہے؟ وہ رب تعالیٰ ہی کریم ذات ہے. کبیر ذات اللہ کی ہے. کبیر ذات اللہ کی ہے. اس کی ذات ہر لحاظ سے مکمل اور جامع ہے. ایسے اس کی صفاتیں، وہ اپنی صفات میں اکمل اور کامل ہے. کبیر کیا ہے؟ وہ اکمل اور کامل. کبیر اس لیے اس کے برابر کا نہ کوئی ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی دعویٰ کرے مائی کا لال، خدائی دعوے نہ کرے. وہ خداوند قدوس یکتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ یکتا ہے. قل هو اللہ احد. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اس کے مقابلے میں کوئی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. وہی کبیر ہے. اللہ کی ذات کبیر ہے. ایک اللہ کے ولی کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں پیر صاحب
کبیر وہ ہے جو کبریائی کی تمام صفات سے متصف ہو، عزت، عظمت، قدرت، ہیبت کا مالک ہو، اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ صفت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے حضور میں کوئی بھی اس کی رضا کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی درجہ نہیں پا سکتا۔ اور یہ جو میں اسم بتانے لگا ہوں، یہ ذکر بتانے لگا ہوں، یہ بڑا جلالی ہے، یہ ساری پستیوں سے نکالے گا۔ جو لکھ سے کاکھ ہوئے نا، یہ کاکھ والے کو لکھ پتی کرے گا، اور لکھ پتی کو کروڑ پتی، اور کروڑ پتی کو ارب پتی کر دے گا۔ اس میں برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ نام کوئی لے لو، یہ ماسٹر کی ہے، یہ ماسٹر کی ہے وظیفہ، یہ فلانا وظیفہ، کوئی نام دے لو، کوئی نام دے لو، کئی نام ہوتے ہیں۔ خوبصورت کا ہم اور کہتے ہیں نا انگلش میں موسٹ بیوٹیفل، بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل، مور بیوٹیفل، ویری پاورفل ہے، کئی نام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہاں یوسف، اس کا معنی بھی خوبصورت ہے، اور جمیل، جمیل کا معنی بھی خوبصورت ہے۔ تو کئی نام ہے نا، آپ کئی نام دے سکتے ہیں۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جلانے والا، تو رمضان کے معنی جلانے والا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کریم آ رہا ہے نا۔ گناہوں کو جلا دینے والا، گناہوں کو جلا دینے والا۔ تو اس طرح کوئی اپنے حساب سے وہ کوئی نام رکھتا ہے، تو ہمیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نام کی وجہ سے امت کا بیڑا نہیں غرق ہوا، امت کا بیڑا قرآن سے دور کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جتنا امت قرآن سے ہٹتی جا رہی ہے، دین اسلام سے ہٹتی جا رہی ہے، اور شیطان اور شیطان کے اعلی کاروں نے جتنا قرآن سے امت کو دور کر دیا ہے اور دیگر باتوں میں الجھا دیا ہے، انا تارکن فیکم الثقلین، سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دو چیزیں ثقیل چھوڑے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ ایک میرا قرآن ہے، اور دوسری میری اہل بیت اطہار ہے۔ اب ان لوگوں سے ہم نے اہل بیت سے بھی امت کو دور کرنے کی کوشش، اور قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی امت کو دور کرنے کی کوشش۔ بھائی تم نے قریب نہیں جانا، قرآن کی آیتیں یہ نہیں پڑھنی، یہ سورۃ بقرہ کی آیتیں نہیں پڑھنی، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، آیت الکرسی نہیں پڑھنی، یہ تم نے سورہ کوثر نہیں پڑھنی، یہ تم نے سورۃ مومنون کی آیات نہیں پڑھنی، یہ تم نے سورۃ توبہ کی آیات نہیں پڑھنی، یہ سورہ حشر کی آیات نہیں پڑھنی، یہ سورۃ رحمان نہیں پڑھنی، سورہ مزمل نہیں پڑھنی۔ اور کیا پڑھیں؟ اور کیا پڑھیں؟ کیا کریں؟ چوکیدار کا کام ہے چوکیداری کرنا، اور چوروں کو داخل نہیں ہونے دینا اس حدود میں۔ تم قرآن سے دور کر رہے ہو، قرآن سے دور نہیں کرو۔ اللہ اکبر۔ آئیے سنیے، جو میں وظیفہ اس ذلت اور رسوائی کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور لاکھ پتی کیا، کروڑ پتی کیا، ارب پتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حد و بے حساب نعمتیں لینے کے لیے روشنی کی کرن ہے، یہی یقین اعظم، اسم اعظم، یہ کمال کا اسم اعظم ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم ایسے ہوتے ہیں، ایسی مہربانی ہوتی ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے، یہ سن لیجئے، جو شخص یہ چاہے کہ وہ اپنے عہدے پر زیادہ سے زیادہ دیر تک برقرار رہے، اور اقتدار حاصل کرے، عزت حاصل کرے، مقام حاصل کرے، عہدہ حاصل کرے، مرتبہ حاصل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا ہوں، بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشنیں، یہ ذلت، رسوائی، مصیبت، رنج و علم، پریشانی دور ہو، اور اس کی ہر مقام پر عزت ہو، اور رزق اللہ اتنا عطا فرمائے، ہر طرح کی تنگی اللہ دور کر دے۔ جو بندہ بھی تنگی کی زندگی گزار رہا ہے، پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، دکھوں کی زندگی گزار رہا ہے، پریشانیوں کی، ٹینشنوں کی زندگی گزار رہا ہے، جو انسان بھی، جو شخص بھی مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہے،
اور لوگوں کی نظر میں وہ چاہتا ہے میں مقبول ہو جاؤں، عزت ہو جائے، جہاں جاتا ہے بے عزتی ہوتی ہے، ڈی گریڈ لوگ کرتے ہیں، ڈی ویلیو کرتے ہیں. اسے چاہیے کہ وہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھے جو میں بتانے لگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 11 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پیر صاحب اجازت ہے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور پھر یہ اسم مبارک اللہ تبارک و تعالی کا یا کبیرو، یا کبیرو اس کا ورد کرنا ہے. لیکن اس کا ورد کرنے سے پہلے 11 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف پڑھنا ہے. 11 بار اول آخر درود شریف، پھر 11 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صرف 11 مرتبہ یقین اعظم کے ساتھ. یہ روشنی کی کرن ملے گی یقین اعظم کے ساتھ. یہ اسم اعظم پڑھیں. کیا؟ 11 مرتبہ یہ کلمہ شریف اور 5000 مرتبہ یا کبیرو. کتنی مرتبہ؟ 5000. یا کبیرو. آپ سکرین پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں یا کبیرو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے. یا کبیرو اے بزرگی والے، اے سب سے بڑے، اے بزرگی والے. یا کبیرو، یا کبیرو 5000 مرتبہ آپ نے یہ اسم پڑھنا ہے. وقت کی اور زمان کی کوئی قید نہیں ہے. جب وقت ملے آپ نے بیٹھ کے پڑھ لینا ہے. اگر وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، ڈرائیونگ کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں، کارخانے جاتے ہیں، یا کسی جگہ جاب کرتے ہیں، یا ٹریول کر رہے ہیں، ٹریول کے دوران بھی بس شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے. آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ گئے. اگر پڑھائی کے دوران وضو ٹوٹ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے ورد کو جاری رکھیں. تب تک جاری رکھیں جب تک 5000 مرتبہ یا کبیرو کا ورد مکمل ہو نہیں جاتا. آپ نے اول آخر 11 بار درود شریف اور 11 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 5000 مرتبہ یا کبیرو کا ورد کرنا ہے. یا کبیرو انشاءاللہ تعالی جو مقصد ذہن میں رکھ کر کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کا وہ مقصد پورا فرما دے گا. وہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا مقبول فرما لے گا. ابھی وظیفہ مکمل نہیں ہوگا، اللہ آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا. اور اس کو آپ اس وقت تک کام جاری رکھ سکتے ہیں تا دم کامیابی، تا حصول کامیابی. آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے. کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا.